السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج بدھ کا دن تھا، جنوری کی 12 تاریخ سن 2023 عیسوی۔ ایک پاکستان میں پھر سے افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ میں آپ کو خبر پڑھ کر سناتا ہوں کہ سال بدل گیا، احمدیوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی اور ظالمانہ سلوک نہ بدلا۔ موتی بازار وزیر آباد میں، جو پنجاب میں واقع ہے، وہاں پر جماعت احمدیہ کی عبادت گاہ کے مینار، اور عبادت گاہ اس لیے کہ پاکستانی قانون میں احمدی اپنی عبادت کی جگہ کو مسجد نہیں بول سکتے، تو جماعت احمدیہ کی عبادت گاہ کے مینار گزشتہ رات بغیر کسی قانونی جواز کے پنجاب پولیس نے منہدم کر دیا۔ تو پنجاب پولیس نے خود سے آ کر جماعت احمدیہ کی مسجد کے مینار گرا دیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 1 صدی پرانی عبادت گاہ ہے، 1915 میں تعمیر ہوئی تھی، یعنی کہ پاکستان بننے سے بھی پہلے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں قدیم عبادت گاہوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ تاریخی ورثہ ہوتی ہیں، قوم اس کو اپنی عزت کا باعث سمجھتی ہے کہ مختلف مذاہب کے جو عبادت گاہیں ہیں وہ اس ملک میں موجود ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وطن عزیز میں معاملہ الٹ ہے، گنگا الٹی بہتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے عبادت گاہوں کا خیال رکھنے کی، تو آپ اگر جانتے ہیں حالات حاضرہ سے اور پچھلے کچھ سالوں کے واقعات سے، آپ نے سنا ہوگا کہ جو کرتارپور کا گردوارہ ہے اور وہ کوریڈور کھولا گیا سکھوں کے لیے، پھر پاکستان میں جو بدھ مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کی کچھ تاریخی جگہیں موجود ہیں جہاں پر آنا ان کے لیے باعث خوشی، باعث افتخار ہے۔ اس طرح کچھ ہندوؤں کے مندر بھی ایسے ہیں جو بعض ہندو فرقوں کے لیے بہت اہم ہیں، اور جن کو حکومت نے اپنی سرپرستی میں بھی کچھ کو اس کو ٹھیک کروایا ہے، یا اس کی ہندو کمیونٹی کی امداد کی ہے، مدد کی ہے ان کی، یا معاونت ان کو دی ہے، تاکہ وہ اپنی جو عمارتیں ہیں وہ چاہے اپنے خرچ پر ان کو ٹھیک ٹھاک کرا لیں، تاکہ وہ جو ان کے مندر ہیں یا ان کی مذہب سے منسلکہ عمارتیں یا جگہیں ہیں، ان کو وہ اس حالت میں رکھ سکیں کہ وہ وہاں پہ جا سکیں، اس مذہب کے ماننے والے، اور دوسرے مذہب والے بھی اگر جانا چاہیں تو جا سکیں، اور وہ اس سے خوشی حاصل کر سکیں، تسلی رکھ سکیں کہ ان کے مذہب سے متعلقہ جو عمارتیں ہیں یا عبادت گاہیں ہیں وہ اچھی حالت میں ہیں۔ مگر جو جماعت احمدیہ کی مساجد یا عبادت گاہیں ہیں، ان کے مینار پنجاب میں، جس طرح ہم پہلے بھی واقعہ ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، جس میں پولیس نے رات کے اندھیرے میں آ کے مینار گرا دیے، اور یہ بھی وہ واقعہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ محراب آ کے توڑ دی گئی، کیونکہ گویا باقیوں مولویوں کے نظر میں احمدیوں کی جو مسجد یا عبادت گاہ ہے اس میں محراب نہیں ہونی چاہیے۔ تو انسان افسوس کے ساتھ صرف حیرانگی کر سکتا ہے کہ پاکستان میں جو سمجھ رکھنے والے، عقل رکھنے والے لوگ ہیں اور جو ارباب اختیار ہیں، وہ ایک طرف تو ہر کوئی جانتا ہی ہے کہ ملک مالی مشکلات میں گرفتار ہے، تو ایک طرف تو وہ کوئی ایسے طریقہ سوچتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس سے ملک کی معیشت بہتر ہو، جس میں ایک بات پچھلے جو وزیر اعظم صاحب تھے، عمران خان صاحب، وہ بھی بولا کرتے تھے کہ ملک میں مذہبی سیاحت، ریلیجس ٹورزم کو ترویج دی جانی چاہیے، اس سے ملک کی
ساکھ بھی میں بھی اضافہ ہوگا، ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی، جس سے جب دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں، جس طرح ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا بدھ ہیں، بدھ مت کے ماننے والے ہیں، وہ پاکستان آئیں گے اور اپنی جو جو جگہیں ان کے لیے اہم ہیں ان کو وزٹ کریں گے، اور اس سے وہ تو اپنے مذہب کے مطابق اپنے عقیدے کے لحاظ سے خوش ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن پاکستان کا وقار بلند ہوگا اور پاکستان کی معیشت ڈائریکٹلی بھی، اور اس کے نتیجے میں جو اور پھر تبدیلیاں آتی ہیں اور ملک کی ساکھ جیسے ترقی کرتی ہے، اس کے لحاظ سے پھر ملک کی معیشت بھی ترقی کرے گی اور پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان کے لوگ ترقی کریں گے اور پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا پالیسی ہے اور پالیسی بنانے والے کیا سوچتے ہیں جس کے تحت وہ پولیس کو اس کام کے پر مقرر کرتے ہیں کہ وہ جا کے احمدیوں کی مساجد کے مینار گرا دیں۔ اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کا کام تو لوگوں کی املاک کی، جانوں کی حفاظت کرنا ہے، چوری چکاری کو روکنا ہے، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو پکڑنا ہے۔ تو اگر پولیس اس طرح کے کاموں میں خود سے ملوث رہے گی تو پھر وہ عوام کی حفاظت کب کرے گی اور جرائم کی روک تھام کب کرے گی، جو اصل میں اخلاقی جرائم ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، خدا نخواستہ قتل ہے، اس طرح کے اور جو بھی جرائم ہیں سب جانتے ہی ہیں، ان کو روکنے کے لیے پھر ان کے اگر یہ نفری وہاں دوسرے اس طرح کے کاموں میں استعمال ہوگی تو پھر اصل جرائم کو روکنے کا وقت کہاں ملے گا، موقع کہاں ملے گا۔ تو بہرحال یہ تو جو اس پالیسی کو لے کے چلے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ ہماری تو سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ایسا کرنے کی کیا تک ہے۔ ہاں، ایک بات سمجھ آتی ہے تاریخ سے کہ 1953 میں بھی پاکستان میں جو دولتانہ حکومت تھی وہ سینٹر کے ساتھ اس کی کچھ پولیٹیکل اختلافات تھے، اور اس پولیٹیکل اختلافات میں وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور سلسلہ ایسا نکلے جس سے کیونکہ الیکشن میں یا جو بھی طریقہ تھا اس زمانے میں، اس طریقے کے لحاظ سے وہ طاقت میں نہیں آ سکتے تھے سینٹر میں، تو وہ چاہتے تھے کہ پھر کسی اور طریقے سے چور دروازے سے گھسا جائے اور کوئی دنگا فساد ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تاکہ اس کے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کچھ آگے نکل جائیں۔ لیکن یہ ہو نہیں پایا، دولتانہ صاحب کی حکومت چلی گئی، بلکہ اس زمانے میں مارشل لا لگ گیا اور جو جانی مالی نقصان ہوا وہ تو ہوا ہی ہوا۔ اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس زمانے سے ہی وہی پہلا مارشل لا تھا جو لاہور میں یا پنجاب کے کچھ علاقوں میں نافذ کرنا پڑا فوج کو مجبوراً، عوام کو جو مزید فساد ہے اس کو روکنے کے لیے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، کیونکہ جو پولیس ہے وہ تو یا جو سول انتظامیہ ہے وہ اس میں فیل ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد سے ہی فوج کو پاکستان کے معاملات میں آنے کے لیے ایک دروازہ سیاستدانوں نے کھول دیا یا سول سوسائٹی نے کھول دیا، جس میں فوج کو یہ بات پتہ چلی کہ ان کے آئے بغیر، ان کے فوجیوں کے سڑکوں پر آ کر جو شدت پسند ہے یا انتہا پسند ہے ان کو روکے بغیر، ان کے آئے بغیر وہ سول حکومت کے حکم سے رکتے نہیں ہیں، یا تو رکتے نہیں یا سول حکومت ان کو روکنا نہیں چاہتی۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ روکنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ دنیا بھر میں ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، جن ملکوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ہی عوام کو قابو کرتی ہے۔ اب جس طرح پاکستان میں امریکہ کی مثال دی جاتی ہے کئی باتوں میں، تو امریکہ کی مثال لے لیں تو فوج تو کبھی نہیں بلائی جاتی۔ جو مظاہرے ہوتے ہیں یا پروٹیسٹ ہوتے ہیں یا لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو پولیس ہی ہے جو ان کو قابو کرتی ہے، فوج کا تو سرحدوں کی حفاظت کام ہے۔ بالکیف اللہ پاکستان کے حالات پہ رحم کرے، اپنا فضل کرے، مشکلات سے نکالے اور ان لوگوں کو سمجھ دے
کہ ان کاموں کو میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ انشاء اللہ تعالیٰ آپ سے پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔